السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء نے دین کے نام پر ایسی چیزوں کا اضافہ کر رکھا ہے کہ الامان الحفیظ، ہم جب اسے بدعت کا کر اس کام سے روکتے ہیں تو اس پر بدعت حسنہ کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عوام کے ذہن میں یہ بیٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو دیوبندی چونکہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اسی لیے اس کے خلاف کرتے ہیں، لہٰذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، ثواب سمجھ کر کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اس پر اس مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے کہ دن بدن اس میں بڑھاوا ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اگر اسے چھڑانا چاہے تو ناممکن کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جس کام کو تم کر رہے ہو یہی حقیقت ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، جو اس کے خلاف بولنے والے ہیں وہ سب کے سب وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، بریلی مذہب کے علماء نے بریلی عوام کو یہ بتایا کہ دیکھو وہابی دیوبندی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے، نعوذ باللہ، اسی لیے یہ صلاۃ و سلام سے چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہ درود و سلام کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، احناف علماء دیوبند صلاۃ و سلام، درود و سلام کا جس طریقے سے احترام کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں، شاید دوسرے لوگ صرف نام لیتے ہوں گے، اس طرح کا عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر فضائل اعمال میں جو فضائل درود شریف کا نسخہ اور رسالہ لگا ہوا ہے، اس پر شاہد ہے، جس میں ایک نہیں انیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جس میں درود شریف پڑھنے کے فضائل مذکور ہیں۔ الحمدللہ ہم اہتمام کرتے ہیں، ہمارے اکابرین بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن بریلی عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ دیکھو دیوبندی نعوذ باللہ درود کے دشمن ہیں، اور پھر بریلیوں کو، عوام کو درود و سلام پر ایسا لگا دیا گیا کہ تمام فرائض سے بڑھ کر اس کو وہ کرنے لگے، اور ایسی جگہوں پر وہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کو ضروری سمجھنے لگے جس کا شریعت سے کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، 5 وقتہ نمازوں کے بعد بریلوی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ اگر کوئی درود و سلام کھڑے ہو کر نہ پڑھے تو اس سے گستاخ اور وہابی کہہ دیا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، مائک کے ذریعے یا بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنے کا سسٹم چلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی سارے نمازیوں کو بھی بقیہ نماز پوری کرنے میں، یا جن کی نماز قضا ہو گئی، قضا کر رہے ہیں، ان کو ادا کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ عوام کے ذہن میں درود و سلام کے بارے میں ایسی بات بتا دی گئی ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم عوام کے لیے بتانا چاہیں گے کہ بریلی مذہب کے مفتیان کرام نے بھی اس سلسلے میں کیا فتویٰ دیا ہے۔ کیا عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد جو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، مائک کے ذریعے چلا کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بریلی میں مسلک کے علماء کو یہ بات معلوم ہو، لیکن چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ہی عوام کو اس کام پر لگایا ہے، ہم ان کو روکیں گے تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ پڑھنے کا حکم کرتے ہیں اور ایک مرتبہ اسی سے روکتے ہیں۔ اس لیے بریلوی اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں اس سچائی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس گناہ سے بچ سکیں، اس غلط کام کو چھوڑ سکیں۔ دیکھیے، یہ ہے فتاویٰ فیض الرسول، اور اس کا دوسرا نام ہے فتاویٰ برکاتیہ۔ لکھنے والے ہیں مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 253 ہے۔ نیچے میں ہے سوال کہتا ہے مسئلہ، حافظ عبد الواحد متعلم دارالعلوم فیض الرسول، براؤ شریف، ضلع سدھارتھ نگر، یوپی۔ صفحہ نمبر 254 میں ہے سوال، آج کل مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ حامیوں سنی مسلمانوں کا دستور چل پڑا ہے کہ بعد نماز فجر و عصر اختتام جماعت کے بعد جھوم کر بلند آوازوں سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کہیں بعض جگہ پر لاؤڈ اسپیکر کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مقتدی یا مصلیان جنہیں جماعت نہیں ملتی ہے وہ اپنی نمازیں آ کر پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام کی آواز کی بنا پر مسجد گونج اٹھتی ہے، ایسے نمازی اپنی نمازیں صحیح طور پر نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ فتاویٰ جلد سوم صفحہ نمبر 596 597 سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر صلاۃ و سلام زور سے پڑھنے سے منع کیا جاوے۔
الجواب، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے حامیوں میں آج کل عام طور پر جو یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ فجر و عصر کی جماعت کے بعد بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بے شک غلط ہے۔ دیکھیں، جب بلند آواز سے پڑھنے کو غلط بتایا جا رہا ہے تو مائک کے ذریعے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پڑھیں گے تو بدرجہ اولا غلط ہے، اس لیے کہ اس کے سبب بعد میں آنے والے لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس طرح صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھیں۔ ہرگز نہ پڑھیں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مائک کے ذریعے یا بلند آواز سے ہرگز صلاۃ و سلام نہ پڑھیں، اور مخصوص لوگوں پر واجب ہے۔ مخصوص مراد گاؤں کے صدر سیکریٹری ہیں، ذمہ داران ہیں، جن کی پہنچ ہے، جن کی بات لوگ مانتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ یہ طریقہ بند کرائیں۔ اگر قدرت کے باوجود ایسا نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، یعنی لوگ جب کوئی ناجائز کام دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں تو عنقریب خدا تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 436۔ اگر لوگ بعد نماز درود و سلام کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ آہستہ پڑھیں۔ جلال الدین احمد الامجدی۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ فتاوی فیض الرسول میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بلند آواز سے نمازوں کے بعد درود و سلام نہ پڑھا جائے، یہ بالکل منع ہے، اور گاؤں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس کام کو بند کروا دیں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ جس طریقے سے پڑھنے والے گناہگار ہو رہے ہیں، ان کو قدرت کے باوجود منع نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس سے اب سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھنے دیتے ہیں، ان سے منع کرنے کی ضرورت ہے۔ بریلوی علماء اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو اپنے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے اپنے عوام کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ سب کے سب گناہگار کہلائیں گے، گناہگار مانے جائیں گے۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا اس گمراہی سے بچ سکے، ان خرافات سے، بدعات سے بچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔